اپنی فلائٹ آف امیجنیشن جو ہے اپنے تخیل کی پرواز، اس سے انہوں نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائلاگ کی کہانی گھڑی اور کہا جی وہ اڈیالہ جیل میں ایک ڈائلاگ ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور بس ایک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے کالم میں دعویٰ کیا کہ جی عمران خان جو ہے اس نے تعاون سے انکار کر دیا، لہذا اب معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کے ساتھ معاملہ نہیں چلے گا۔ دوسرے صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ جی عمران خان نے اتفاق کر لیا ہے اور اب تھوڑے دنوں میں عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائے گا۔ میر صاحب، ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان تو سیز فائر ہو گیا، یہ کتنا دیر پا ہوتا ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ ایک سیاسی سیز فائر کی پاکستان کے اندر آج کل بڑی جو ہے وہ بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے مطالبہ کیا کہ سیاسی سیز فائر بھی اب ہو جانا چاہیے پاکستان کے اندر۔ پھر شہباز شریف صاحب نے ایک آفر کی پارلیمنٹ کے فلور سے، اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ویلکم کیا اسے، لیکن پھر کچھ ہی تحریک انصاف کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ایسا کوئی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ ایک مذاکرات کا جو ہے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ دیکھیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں جب انڈیا کے ساتھ ٹینشن عروج پہ تھی تو انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یقیناً اس کے بعد پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایشوز ہوئے تھے کہ قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو تقاریر ہیں وہ پی ٹی وی پہ لائیو نہیں دکھائی گئیں، پھر اگلے دن ان کو دکھا دیا گیا، تو ایشوز تو چل رہے ہیں۔ لیکن جب پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک اوپن لیٹر سامنے آیا، اس میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ایک انٹرنل سیز فائر بھی ہونا چاہیے، تو اس کو بھی حکومت نے ویلکم کیا۔ لیکن اب اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کچھ دانشور ہیں، کچھ کالم نگار جو ہیں، وہ اپنے آپ کو معتبر ثابت کرنے کے لیے نا وہ جو کام انڈیا کے جرنلسٹ کرتے ہیں نا کہ وہ کبھی کراچی کو تباہ کرا دیتے ہیں، کبھی لاہور اور اسلام آباد پہ انڈین آرمی کا قبضہ کرا دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک اپنی فلائٹ آف امیجنیشن جو ہے اپنے تخیل کی پرواز، اس سے انہوں نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائلاگ کی کہانی گھڑی اور کہا جی وہ اڈیالہ جیل میں ایک ڈائلاگ ہوا ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور بس ایک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے کالم میں دعویٰ کیا کہ جی عمران خان جو ہے اس نے تعاون سے انکار کر دیا، لہذا اب معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کے ساتھ معاملہ نہیں چلے گا۔ دوسرے صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ جی عمران خان نے اتفاق کر لیا ہے اور اب تھوڑے دنوں میں عمران خان جو ہے وہ رہا ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے کنٹراڈکٹری قسم کی جو جھوٹی کہانیاں ہیں وہ کالموں میں لکھی گئیں، ٹی وی کے ٹاک شوز میں کہی گئیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اب وضاحتیں آ رہی ہیں، کبھی ایک وضاحت آ رہی ہے، کبھی دوسری وضاحت آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلائٹ آف امیجنیشن ہے یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، ایک جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم ایک جینون انٹرنل سیز فائر کی طرف آگے بڑھیں، اور ہمارے جو اہل فکر و دانش اور صحافی حضرات ہیں وہ صرف اپنے کالموں کا پیٹ بھرنے کے لیے یا اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے اس طرح کی جھوٹی کہانیاں نہ گھڑا کریں، کیونکہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، نہ کسی میٹنگ میں عمران خان نے انکار کیا ہے اور نہ ہی کسی میٹنگ میں عمران خان نے کوئی اقرار کیا ہے۔ تو جب میٹنگ ہی نہیں ہوئی تو کہانیاں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ تو اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ کہانیاں پیش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے سینئر صحافی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جس طرح اس نے پچھلے دنوں حقائق کے ذریعے، سچائی کے ذریعے انڈیا کے جھوٹ کا مقابلہ کیا ہے، تو اس معاملے میں بھی ایکسیس دے ہمیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو بھیج دیا جائے، چلے کامران شاہد صاحب کو بھیج دیں، ان کو بھیج دیں آپ کے ساتھ، وہ چلے جائیں، کامران شاہد صاحب چلے جائیں، کوئی اور 3-4 اور جو ہے نا سینئر اینکرز جو ہیں ان کو بھیج دیں، ندیم ملک صاحب کو بھیج دیں، تو وہاں پہ وہ جا کے آپ بھی ذرا عمران خان صاحب سے بات کریں، آ کے آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ایک ملک میں غیر یقینی کی فضا ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے، بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ناظرین آپ تجزیہ ملاحظہ کر رہے تھے سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب کا، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے والے سے جو انگیجمنٹ کی بات ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے افواہوں سے کام لیا جا رہا ہے کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے جیل میں خان صاحب کے ساتھ، ایسی کوئی ملاقات، ایسی کوئی بات چیت ابھی تک نہیں ہوئی۔ پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان چل کیا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا یہ سیاسی سیز فائر ہو سکتا ہے، ممکن ہے، بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. حکومت اور بھارت کے درمیان تو سیز فائر ہو گیا, لیکن پاکستان کے اندر ایک سیاسی سیز فائر کی کافی زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اب سیاسی سیز فائر بھی تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کا ہو جانا چاہیے. حکومت کی جانب سے ایک آفر تو تھی مذاکرات کی, تحریک انصاف کے اندر سے مکس سگنلز آ رہے ہیں. یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تحریک انصاف ساتھ ساتھ مزاحمت کی بات بھی کر رہی ہے. تو اب کیا معاملہ پاکستان کے اندر سیاسی میدان میں اگر ہم دیکھیں تو مفاہمت کی طرف جائے گا یا مزاحمت کی طرف؟ اسی پہ بات کریں گے. پرائم میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے, جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر افنان اللہ خان. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا, اور افنان اللہ صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا. شوکت صاحب یہ بتائیں کہ کیا کوئی پاکستان تحریک انصاف بڑھ رہی ہے کسی سیز فائر کی طرف حکومت کے ساتھ؟ چونکہ خواہش تو تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر کی گئی تھی. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا کہ اب سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے. کس شرط پہ, کن معاملات پہ آپ سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک جن مشکلات سے دوچار ہے اور انڈیا پاکستان کے بیچ میں جو کشیدگی آئی, اس سے پتہ چل گیا کہ پورے قوم ایک ہو گئی. اب وہ چیز نہیں رہی انڈیا کے خلاف کہ جی یہ پی ٹی آئی ہے, یہ نون لیگ ہے. سارے جتنے بھی یوتھ تھا, نوجوان تھا, پاکستانی تھے, سارے اپنے اداروں کے ساتھ, فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو جو ماحول بنا, اس میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی, اب اس کو کیسے آگے لے کے بڑھا جا سکتا ہے؟ اگر آپ اس میں وہی کشیدگی لائیں گے, دوبارہ لوگوں کو جگہ جگہ روکیں گے کہ جی اڈیالہ جیل نہ جائیں, ملاقات نہ کریں, اور اس طرح کی چیزیں آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ کریں, تو اس سے ماحول دوبارہ خراب ہوگا. تو اس لیے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اسی ماحول کو آگے بہتری کی طرف لے جانا ہے تو گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں, اگر حکومت چاہے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, اگر حکومت نہ چاہے تو پھر معاملات صرف اپوزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتی ہے. تو یہ میرے خیال سے انہوں نے اس کانٹیکس میں بات کی. لیکن یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ جی کوئی بیک ڈور چینل بات چیت ہو رہی ہے, ایسی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے, اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کوئی خفیہ باتیں ہو رہی ہے, نہ ہی پارٹی کو کوئی آفر دی گئی ہے خفیہ, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اس کو کلیئر بھی کر دیا کہ جی خان صاحب نے ایسی کسی چیز کی تصدیق نہیں کی ہے. تو بہرحال یہ تو جب بھی کوئی بات ہوگی تو پہلی بات تو ہے کہ عمران خان کمپرومائز نہیں کرے گا, نہ ہی وہ کوئی این آر او لے گا. ظاہر ہے اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. جو ان کے خلاف مقدمے ہیں, کیا حکومت وہ واپس لینے کے لیے تیار ہے؟ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ مقدمے جو ہے غلط ہوئے ہیں, یا حکومت فریش الیکشن کی طرف جا سکتی ہے, یا مینڈیٹ واپس کر سکتی ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن اگر راستہ کھلتا ہے, مذاکرات کی بات ہوتی ہے, تو مذاکرات میں بہت ساری چیزیں طے ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. افنان صاحب, شہباز شریف صاحب نے خود یہ قومی اسمبلی کے فلور سے آفر دی تھی پاکستان تحریک انصاف کو بات چیت کی. تو اگر یہ بات چیت کی طرف آپ اگر سنجیدہ ہیں, بڑھنا چاہ رہے ہیں آگے, تو ظاہر ہے بات چیت سے پہلے کچھ سی بی ایمز ہوتے ہیں. تو سی بی ایمز کے طور پر پھر آپ تحریک انصاف کے لیے کیا نرمی, کیا ریلیکسیشن آپ کر سکتے ہیں کہ جس سے ایک اچھا ماحول پیدا ہو بات چیت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ سے ہماری یہ رائے رہی ہے کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے اور بات چیت سے حل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بار بار جو ہے ان کو آفر کی گئی, مگر انہوں نے جب حکومت میں سے تب بھی اس کو ٹھکرا دیا, جب اپوزیشن میں سے تب پھر ٹھکرا دیا. یہ کافی عرصے سے اسی طرح ہی پچھلے 5-6 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن اچھی بات ہے اب یہ رائے راست پہ آ گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ہی معاملات طے کیے جا سکتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے, مگر اس کے اندر ظاہر ہے یہ فرکشن بہت زیادہ ہے. کا مطلب کیا ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اکوموڈیٹ میں کیا کیا ہوگا؟ مثلا خان صاحب کی رہائی شامل ہے اس میں, کیسز کا خاتمہ شامل ہے, کیا کیا شامل ہے اس میں؟ جو شوکت صاحب کی تو خواہشات بہت بڑی بڑی ہیں کہ جن میں سے کچھ ناممکنات کی طرف جاتی ہے کہ آپ اپنی حکومت چھوڑ دیں, مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ ہمارا جعلی تھا. یہ کافی لمبی چوڑی کی خواہشات ہیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہی تھی کہ جن لوگوں کی سزائیں ہو چکی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. پارلیمنٹری فلور پہ یہ بات انہوں نے کی تھی, اور بھی مزید جو ہے وہ جو لوگ اندر ہیں ان کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اگر ظاہر ہے اس کے اوپر ریکنسلیشن ہوتی ہے. لیکن اگر بات یہ ہے کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے عمران خان صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے ہائیبرڈ نظام کو ملک میں مسلط کرنے کی. آپ اپنی جو غلطیاں آپ نے کی ہیں اس کے اوپر آپ معافی مانگیں, ہم اپنی غلطیوں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو چارٹر اور ڈیموکریسی کی میں بات کر کے تھک گیا ہوں پچھلے کئی سالوں سے, وہ میں اس لیے کرتا تھا کہ بھائی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک چارٹر کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں, اس کے اوپر بیٹھ کے غصے سے بات